اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ I wish everybody peace, joy, happiness۔ ابھی ڈیبیٹ سن رہا تھا، اچھی ڈیبیٹ تھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ تو یہ جو تبدیلیاں، یہ جو مسکنسیپٹنگ ہوئی ہے، یہ خالی کرسچن میں نہیں ہوئی، یہ ہر مذہب میں ہوئی ہے، ہر مذہب میں یہ کام ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہیومن رائٹ سے اوے کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، کہ انسانی حقوق کی طرف نہ لانے کے لیے، یہ ایک شیطانی ہٹ کنڈا سمجھ لیں آپ۔ فار ایگزامپل جیسے کہتے ہیں، کنسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو صلیب پہ یعنی قربان کر کے آنے والے سارے انسانوں کا ازالہ کر دیا۔ اب شرط یہ ہے کہ آپ جیزس پیس بی اپون ہم کو اللہ کا بیٹا سمجھے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے، چاہے آپ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، چاہے کتنا بھی خون بہایا ہے۔ نہیں بیٹا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو اگر میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو وہ معاف کرے گا، وہ بندہ معاف کرے گا تو پھر معافی ہوگی۔ یہ تو ایک بڑا عجیب سا، اپنے ضمیر سے پوچھ کے دیکھے کہ اگر ایک بندے نے کچھ 200 قتل کر دیا ہے، 200 مرڈر کر دیے ہیں، اور وہ صرف اتنا کہنے سے کہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور بس میں بچ جاؤں گا، یہ تو ایک آپ لوگوں کو نا جیسے نہیں ایکشن سے دور لے کے جانے کی بات ہے کہ آپ صرف ان چیزوں کو، یہ اس کو بولتے ہیں ہم، جیسے کہ بولتے ہیں کہ شارٹ کٹ اینڈ چور راستہ۔ یہ لوگوں نے بتایا ہے، جو اس وقت کے جو علماء تھے جن کے پاس تعلیم صحیح آ چکی تھی، یہ انہوں نے بتایا جارہ داری قائم کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس ابھی کتنا کتنا مال ہے، کتنے کتنے بڑے گھر ہیں، کتنا کتنا سونا لگا ہوا ہے، کیا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں میں بھی ہوا ہے۔ مسلمانوں میں آپ کو بتاتا ہوں، مختلف طبقات ہیں، فرقے ہیں، جس میں ایک کہتا ہے کہ آپ نے مسلمان ہو گئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ بچ جاؤ گے، تھوڑی سی سزا ملے گی، اس کے بعد آپ کو جنت میں لے کے جایا جائے گا۔ بھائی جان، اگر میں نے لاکھوں یا کروڑوں لوگوں کو راستے سے ہٹا کے ظلم میں ڈال دیا ہے تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو جواب دینا پڑے گا۔ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا مسکنسیپٹ ہوا ہے تو اس کا جو جواب دہ ہے، وہ جو کرنے والا ہے وہ ہے۔ تو خالی کلمہ پڑھنے سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کرنا کیا ہے کہ میرا ایک رب ہے جس نے یہ ساری دنیا کو چلا رہا ہے اور چل رہی ہے، تو وہ میرا بھی پیٹ پال دے گا۔ کلمے کا مطلب یہ ہے۔ اس طرح اور بھی ہے، مثلا کوئی کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانیں، انسان نہ مانیں، تو اس کو نور مانیں اور ان کے اوپر درود بھیجیں۔ درود بھیجنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ آپ بھی معاف ہو جاؤ گے، وہ اس کے جھنڈے تلے آ جاؤ گے۔ کوئی کہتا ہے پیر کے جھنڈے تلے آپ آ جاؤ گے، کوئی کہتا ہے جی آپ علی کے جھنڈے تلے آ جاؤ گے، پیس بی اپون ہم، تو آپ بچ جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو انسانوں کے حقوق کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا کہنے کا یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح دوسرے مذہبوں میں بھی ہوا ہے، ہندوازم میں بھی ہوا ہے کہ آپ شیوا ہے، برہما ہے، اس کو اللہ مان لو، خدا مان لو، تو آپ بچ جاؤ گے، آپ سپیریئر ہو گئے، آپ نے ایک راہ پکڑ لی۔ اب جتنے بھی جو بھی آپ نے کیا ہے تو وہ تو پہلے ہی آپ نے یعنی کہ معاف کروا لی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہر بندہ اپنے ہر فعل کا ذمہ دار ہے، اور قیامت والے دن جو اگر حساب ہوگا تو جتنی بھی ہم نے نیکیاں کی ہوں گی، وہاں پہ کرنسی تو چل ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ گڈ ڈیڈ اینڈ بیڈ ڈیڈس کا ایکسچینج ہونا ہے۔ جس کے ساتھ میں نے ظلم کیے ہوں گے تو میرے جتنے بھی اچھے کام ہیں، ہر آدمی اچھے بھی کرتا ہے، برے بھی کرتا ہے، آپ غور کر کے دیکھ لیں۔ تو اچھا اور برے کام کا ہمیں بتاتا کون ہے؟ وہ ضمیر بتاتا ہے، اندر جو بیٹھا ہے ضمیر، سول جس کو بولتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، اگر ہم سے کوئی برا کام ہوتا ہے تو ہم سیڈ ہوتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ فیلنگ جو ہے نا، یہ جاتی نہیں ہے اتنی جلدی، یہ بڑا لمبا عرصہ اگر آدمی گمراہی میں چلا جائے تو پھر یہ فیلنگ ختم ہوتی ہے، ورنہ تو یہ فیلنگ بڑی دیر تک رہتی ہے۔ تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے،
ان لوگوں سے بھی جن کے ساتھ دانستہ یا آہستہ ہمیں غلطی ہو گئی ہے، ہم سے کوئی انجانے نہ انجانے میں غلطی ہوئی ہے، تو اس سے بھی معافی کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اگر فار ایگزامپل بندہ فوت ہو چکا ہے تو نو پرابلم، آپ جتنے بھی عمل کر رہے ہیں آپ کہیں اس سے اللہ سے کہ یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیے ہیں یہ اس کے بھیج دے، تو اس کے یہ ہوگا جیسے ہم ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو یہ فوت ہو چکے ہیں تو اس کو یہ ثواب دے دے، تو اس سے ہماری نیکیاں کم نہیں ہوں گی، ڈبل ہو جائیں گی۔ ڈبل کیا کہ ایک حصہ تو ماں باپ کے پاس پہنچ جائے گا اور ایک حصہ مجھے بھی ملے گا، اس کیونکہ خدا اس سے بانٹنے سے خوش ہوتا ہے، بانٹنے چاہے دعا بھی کیوں نہ ہو، چاہے الفاظ ہی کیوں نہ ہو، تو الفاظ میں ہی سارا چیز ہے۔ اگر ہم الفاظ میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے تو کیسے عادات پائیں گے؟ اگر ہمارے الفاظ ہی نیگیٹو ہیں تو ان کے دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہیں یا دوسروں کے جو حقوق ہیں اس کو غائب کر رہے ہیں، تو پھر وہ الفاظ شاری لائیں گے۔ اور یہ سارے مضمون میں ہو چکا ہے کہ ہر آدمی اصل میں وہ مسنجروں کی یا نبیوں کی پرستش نہیں ہو رہی ہوتی، ان کا تو صرف نام استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اصل میں جو آپ کو بتا رہا ہے، جیسے امام بتا رہے ہیں، جیسے گرو بتا رہے ہیں، جیسے پوسٹر بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا کر لو اور آپ پار لگ جاؤ گے، آپ جنت میں چلے جاؤ گے، اصل میں ورکشپ ہم اس کی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ نام استعمال کر رہا ہوتا ہے مسنجروں کے، نبیوں کے، اصل میں وہ مس گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ سبھی جو نبی آئے ہیں ایک ہی پیغام تھا ان کا کہ دیر از نو گاڈ، اونلی ون گاڈ، آپ کا ایک خدا ہے جو یہ ساری کائنات چلا رہا ہے اور چلاتا رہے گا اور وہ آپ کو ریوارڈ بھی دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر رحم کیا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو مجھے فیل ہوتی ہے، میں نے کئی دفعہ اظہار بھی کیا ہے کہ دین ابراہیمی میں سب سے زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں، ویسے تو دوسرے مذہب بھی آپس میں لڑے ہیں، دیکھ لیں ہسٹری دیکھ لیں، ایک فرقہ آپس میں فرقے بھی لڑے ہیں اور ایک فرقے میں دو فرقے بھی لڑے ہیں، یہ تو پوری تاریخ بڑی پڑی ہے قتل و غارت سے۔ تو میرے دل میں جو یہ خیال آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے فیلنگ دی ہے، جیسے جیزس پیس بی اپون ہم کی ہے، ڈیوڈ پیس بی اپون ہم کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جہنم کے فرشتے کی بھی ہے، یہ سب کو اکٹھا کرنے کے لیے ہے فیلنگ، یہ جو ڈیوائیڈیشن ہو چکی ہے نا اس کو اکٹھا کرنے کے لیے فیلنگ ہے۔ تو 1 in 4 یہ باڈی، ڈیوڈ، سول، جیزس پیس بی اپون ہم، رول، محمد پیس بی اپون ہم، اس کی جو گائیڈنس ہے، لاس، چاہے اس میں کچھ اختلاف ہے لوگوں میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، صرف الفاظوں کے تھوڑے بہت ہیر پھیر ہوتے ہیں، وہ تفسیر میں معنی میں ہو جاتے ہیں۔ اور آخری جو فیلنگ ہے وہ بڑی دیر بعد آئی ہے میرے لیے، وہ ہے جہنم کا جو فرشتہ ہوتا ہے اس کی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اب مسکرانا چھوڑ گیا ہوں، جب سے حقیقت کا پتہ چلا ہے تو مسکرانا چھوڑ گیا ہوں، ہنسنا چھوڑ گیا ہوں، خوش رہنا چھوڑ گیا ہوں، تو یہ لاسٹ میں یہ فیلنگ آئی۔ تو یہ فیلنگ ساری اس لیے ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں، پیار کریں ایک دوسرے کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ چیز دے گا جو آپ لوگ سب چاہتے ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں، صحت مند رہوں، پریشانی نہ ہو، کمپٹیشن ہو، اور وہ کمپٹیشن بھی ایسا ہو جو ظالم نہ ہو، اچھے کے لیے ہو، تو یہ سب چلے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دینے والا ہے۔ اور ان کیس اگر کوئی پھر بھی بہت انسان تو ویسے بھی بڑے سخت دل ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، جن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، تو یہ چند ایک لوگ ہیں جو مذمت کر رہے ہیں، الحمدللہ ویسے کوئی مذمت باقی نہیں رہے گی میری لفظوں میں، اگر رہ گئی ہے تو یہ ہمارے بلیف سسٹم میں کوئی کمی ہوگی، اس میں ریس سسٹم ہے، کلر سسٹم ہے، نیشنل سسٹم ہے، یہ سارے سسٹم جو ہمیں ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں یہ سارے وہی ہیں۔ ویسے تو آپ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہم۔ اب دیکھیں ساری مخلوق سے جب افضل ترین مخلوق انسان کو اللہ تعالیٰ نے پکار دیا ہے، نائب بولا ہے، ول بولا ہے، تو ہم اگر کسی نبی کو انسان ہی نہیں مانتے تو یہ بہت بڑی توہین ہوتی ہے اس کی، کیونکہ مخلوقات سے سب سے اونچا جو درجہ دیا گیا ہے وہ انسانیت کو دیا گیا ہے۔ فیل کر کے دیکھ لیں، انسان نے ان پڑھ اور جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ علم سیکھا، اس نے کیا کیا ترقی نہیں کی جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم رکھا تھا، جیسے آدم علیہ السلام نے وہ چیزوں کے نام بتائے تھے، یہی تھا علم، تحقیق تھی، کوشش تھی،
محنت تھی، غور و فکر تھا، یہی تھا بس. ہو سکتا ہے سارے یہ اس موضوع پہ میں تھوڑا اور بھی بولوں گا، لیکن ابھی میں تھوڑا قصور گیا ہوا تھا، تھوڑی ریسٹ کی ہے، واپس آیا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے. اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوگی ہو جانے انجانے میں تو معاف کر دیجیے گا. یہی ہے طریقہ، بڑا کیا چھوٹا کیا. میں تو بچوں سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں. میری وہ بیٹی تھی چھوٹی، جیسے یہ حالات ہوئے تو اب مجھے سب سے زیادہ پرواہ اس کی تھی، کیونکہ وہ میرے بہت قریب تھی. عرفہ وہ بہت قریب تھی میرے. تو میں اس کو لے کے آیا 2 دن کے لیے. تو میرے ساتھ وہ لیٹی ہوئی تھی، ساتھ میں وہ باتیں کر رہی تھی. تو میں نے اس کو بولا بیٹا آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ لوگوں کو یا ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو بہت مشکلات اٹھانی پڑی ہیں اس چھوٹی عمر میں، تو آپ مجھے معاف کر دیں. تو پتہ میری بیٹی نے کیا کہا تھا، چھوٹی والی نے، اس نے کہا تھا کر دیا ہوا ہے آپ کو معاف. تو میں وہ رو پڑا تھا کہ دیکھو ایک بچی کو کتنی سمجھ ہے کہ اس نے کہا پاپا آپ غلط نہیں ہو، میں نے تو معاف کر دیا ہوا آپ کو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، آمین.